جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ حقیقت توبہ پر آج بات ہو رہی ہے، بہت اچھے انداز میں آپ نے کلام بھی سنے اور گفتگو بھی سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے بندے کے دل میں ندامت پیدا ہو، وہ اپنے کسی عمل بد پر توبہ کر لے، رجوع اللہ کر لے، تائب ہو گیا، لیکن بتقاضۂ بشری اس سے پھر دوبارہ گناہ سرزد ہو گیا۔ تو ایسی صورتحال میں توبہ کے بعد اگر گناہ سرزد ہو جائے، علامہ صاحب کیا فرمائے گا پھر ایسے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اگر توبہ کے بعد گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو انسان دوبارہ توبہ کرے۔ قرآن کریم نے گناہوں کے تکرار سے منع کیا ہے، توبہ کے تکرار سے تو منع نہیں کیا۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ تو آخری آپشن بھی یہی ہے انسان کے پاس کہ وہ There is no پلٹتا رہے، option، صحیح بات۔ پلٹ کے جاتا رہے اپنے رب کی بارگاہ میں، اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہاں، اس میں جو خاص پیغام ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص کے جو ندامت کے بغیر، عزم کے بغیر کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اس کے بغیر اس کی نیت یہی ہے کہ صبح توبہ تھوڑی دیر کے بعد پھر توڑ دوں گا، تو ایسے توبہ کرنے والے کو اللہ سے مذاق کرنے والا قرار دیا، توبہ کا ٹھٹھا اڑانے والا قرار دیا۔ تو توبہ کو مذاق نہ بنایا جائے کہ کہیں پر جو ہے وہ مجبوراً کہیں بیٹھ گئے اور کوئی توبہ کرا رہا ہے تو میری توبہ کر کے پھر آپ وہاں سے اٹھے اور پھر اپنی روٹین پہ چلے گئے۔ تو توبہ جو ہے وہ دل میں اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے جو کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے، تو وہ پھر اس کی زندگی میں اثر انداز بھی رہتی ہے، اس کی اثر پذیری رہتی ہے۔ اور اگر اس کے بغیر رہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ یہاں توبہ کی اور یہاں گناہ، اور یہاں گناہ کیا تو یہاں توبہ۔ تو توبہ کو جو ہے وہ مذاق نہ بنایا جائے زندگی میں۔ اور توبہ نصوح کا جیسے ذکر کیا گیا تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ جس جانور کے تھنوں سے دودھ نکلنے کے بعد پلٹتا نہیں ہے اس میں، ایسے ہی پھر توبہ کر لو تو دوبارہ گناہ نہ کرو۔ اللہ اللہ۔ تو یہ بڑے کاملین لوگوں کی توبہ ہوتی ہے، پازیٹیو لوگوں کی توبہ ہوتی ہے، اچھے لوگوں کی توبہ ہوتی ہے۔ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اگر کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماعز اسلمی نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ ایک پلڑے میں رکھ دوں اور دوسرے پلڑے میں دنیا کے سارے گناہ گاروں کے گناہ رکھ دوں تو ایک ماعز کی توبہ سارے گناہوں کو دھو دے گی۔ تو یہ ہے وہ توبہ کہ جو واقعی دل سے پریشانی لاحق ہو اور انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ توبہ پیش کرے۔ باقی یہ ہے کہ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو یہ نوید بھی اللہ پاک نے اپنے بندے کو سنائی ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو روزانہ 70 مرتبہ بھی میرے پاس توبہ کر کے آئے گا میں تیری توبہ کو قبول کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی انسان نے حقیقی توبہ کی، پھر اس سے گناہ ہو گیا شامت اعمال کی وجہ سے، پھر اس نے سچے دل سے توبہ کی، 70 مرتبہ تو میرے پاس آئے گا، میرا دروازہ بند تو نہیں ہے تیرے لیے۔ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا جمیعا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے بندو بس مایوسی نہیں کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہ کرنا۔ انسان والدین کے سامنے بھی بار بار پلٹ کے جانے میں شرمندہ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ معاف کر دیا، 2 دفعہ معاف کر دیا۔ اللہ پاک کہتا ہے دنیا کے رشتوں کو میرے رشتے پہ قیاس نہ کر، 70 مرتبہ آ، میں 70 مرتبہ اللہ 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 اور تجھے عزت دوں گا، تجھے وقار دوں گا، اللہ۔ یعنی تیرے مقام میں کمی نہیں ہونے دوں گا کہ دیکھو یہ کتنی دفعہ پلٹ کے میرے پاس آیا، اس نے تیرے پچھلے جو گناہ ہے نا اس کو تیرے نامہ اعمال سے بھی مٹاؤں گا اور فرشتوں کے ذہن سے بھی مٹا دوں گا۔ کیا بات، کیا بات۔ اور بلکہ قرآن میں تو کہا کہ تیرے گناہوں کو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کیا بات ہے، سبحان اللہ، تیری سیئات کو ہی حسنات بنا دوں گا میں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور جس کو وہ بخشنے پہ آ جائے نا تو قیامت کے دن اس کو الگ کر کے پوچھے گا تو نے یہ گناہ کیا تھا نا؟ ہائے ہائے ہائے۔ وہ کہے گا ہاں کیا تھا۔ تو دنیا میں پردہ رکھا تھا، جا آج بھی پردہ رکھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ تو اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ اس کی جو مغفرت ہے، اس کی جو رحمت ہے وہ ڈھانپے ہوئے ہے۔ دیکھیں نا بندہ کتنے گناہ کرتا ہے دنیا میں، اللہ کتنا ڈھانپتا ہے۔ اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو چوری کی تھی، تو بھائی اس کا ہاتھ کاٹ دو۔
تو کہنے لگا امیر المومنین پہلی دفعہ میں نے یہ چوری کی ہے تو مجھے معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو وہ تو ایک فراست ایمانی تھی حضرت عمر فاروق کی، کہنے لگے کہ اگر تو نے پہلی مرتبہ کیا ہوتا نا تو میرا رب تجھے پکڑواتا نہیں۔ اوئے ہوئے، تو بار بار اس کا عادی ہو چکا ہے جو تیرا پردہ کھل گیا۔ یعنی انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اللہ پاک تو ڈھانپتا ہی ہے، اس کی شان شان ستاری ہے، بے شک بے شک ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، بے شک بے شک۔ یہ بندہ ہے کہ جو اس کی کریمی کے شایان شان پھر جاتا نہیں ہے اس کے پاس۔ ما غرک بربک الکریم، آپ دیکھیں نا مرنے والے کو بھی کس طرح غسل دینے کا حکم ہے، اللہ کس طرح اس کو ڈھانپنے کا، سفید چادر، اور پھر نماز میں اس کو آگے رکھواتا ہے اللہ آگے پاک۔ رکھوایا۔ کتنی عزت، پھر جاتے ہوئے کندھوں بھی پر شانوں اٹھواتا ہے، شانوں پہ اٹھواتا ہے، پھر قبر میں اترواتا ہے عزت کے ساتھ۔ آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا، میرے بندے کی عزت کو پامال کیا نہیں کرتا۔ بات ہے، سبحان اللہ، کتنا کرم کرتا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ، اور کتنا رحیم ہے، کتنا ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے۔ آپ نے وہ جو لا تقنطوا من رحمت اللہ فرمایا نا، وہ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ، تو اس حوالے سے حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت قطع کہا کہ الہی عاصیم استغفر اللہ، الہی عاصیم استغفر اللہ، توئی فریاد رس الحمدللہ، نہ دارم ہے چیزیں تو شعراہ، بجز لا تقنطوا من رحمت اللہ، بجز لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اب آتے ہیں ہم توبہ کی قبولیت کے حوالے سے اور اس کی علامات کے حوالے سے۔ قبلہ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا کہ توبہ کی قبولیت کی علامات کیا کیا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ پہلی چیز تو جیسے حدیث کریمہ میں الندم التوبہ کے الفاظ آئے، یا ندیم التوبہ کے الفاظ، کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ صحیح۔ جو آدمی تائب ہوتا ہے، سب سے پہلے کی علامت تو یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوگی کہ وہ اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ بھی ہو۔ ہمارے یہاں فجر نکلے ہم کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، بتی سی کھلی ہوتی ہے، ناشتہ ڈبل کر لیتے ہیں، اس کا مطلب افسوس نہیں ہے نا۔ اگر اس کے برعکس 5,000 کا نوٹ گر جائے شاید پورے ہفتے ہمیں صدمہ اور افسوس رہے گا۔ تو ندامت سب سے ضروری چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گناہ پر پھر اصرار نہ ہو، چھوڑنے والا ہو، ورنہ وہ اپنے رب سے کل مستہزئ بربہ، جیسے اپنے رب سے ٹھٹا کرنے والا، مذاق کرنے والا۔ توبہ کرتے جائیں اور گناہ کرتے جائیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے توبہ کی مقبولیت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو دور پائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ علم دین کی طرف مائل ہوگا، کیونکہ اس کو احساس ہوگا کہ میری جہالت نے ہی مجھے گناہ تک پہنچایا ہے۔ اور لیکن جہالت ضروری نہیں ہوتی، بعض اوقات آدمی صاحب علم ہو کر بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اکثر جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں وہ جہالت کے باعث ہوتے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو علم دین کے قریب پائے گا۔ اس کے علاوہ اپنی صحبت کو اچھا کرے گا کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ پھر میں کسی کی بری صحبت میں رہ کر اس طرف چلا جاؤں۔ اور کل بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ صحبت دو طرح کی ہوتی ہے، کہ انسانی صحبت ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے دوسری صحبتیں جو آج کل پیدا ہو گئی ہیں سوشل میڈیا سوشل وغیرہ میڈیا کے سے اندر۔ متعلق برائی کی ہم جاتے ہیں وہاں پر اور وہ صحبتیں مسلسل اختیار کرتے ہیں، تو صحبت کو اچھا رکھے گا۔ اس کے علاوہ فکر آخرت اس کی بڑھ جائے گی، وہ موت کو یاد کرے گا، عذابات قبر کو، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینے کو۔ اللہ کا سامنا تو کرنا ہی کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جانا ہے۔ اللہ، اب سرکار دیکھ کر خدا نخواستہ نفرت سے چہرہ پھیر لیں، یا وہ تو شفقت فرمانے والے ہیں، دیکھ کر کس کے ہم نے نافرمانیاں کر کے گناہ کی، آدمی ویسے شرمندہ اور نادم ہو جائے، اس چیز کا احساس بڑھے گا، اور پھر جنت اور پھر دوزخ، جنت سے محرومی کا احساس، جہنم میں داخلے کا خوف، یہ اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے آپ کو عبادات پر استقامت پذیر پائے گا۔ اس کے علاوہ پھر وہ تبلیغ دین کرتا نظر آئے گا کہ جب وہ ایک چیز کا فائدہ اور برکت حاصل کرے گا تو وہ دوسروں کو بھی کہے گا۔ تو یہ چیزیں اگر جمع ہو جاتی ہیں انسان کے اندر تو پھر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے۔ یہ ظاہری علامات ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے حضرت نے کئی روایات بیان فرمائی کہ بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کے نام اعمال سے گناہ مٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم تو توبہ کی بات کر رہے ہیں کہ توبہ کی علامات، لیکن بعض اوقات اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ بخشنے پر قادر ہے۔ وہ کسی عمل سے کو ازل اس نے فیصلہ کیا کہ یہ بندہ عمل کرے گا، میں اس کے بدلے میں اس کے گناہ بخش دوں گا، اللہ، لیکن یہ ہمیں ظاہری علامات دیکھنی چاہیے۔ اچھا، حج اور عمرے کی کثرت کوئی ظاہری علامات نہیں ہے، جیسے بتایا کہ مال دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جعلی کاغذات پر دکانیں قبضے میں کی ہوئی ہیں اور حج پہ حج کر رہے ہیں، رشوتیں دے دے کے اپنے کام کروا رہے ہیں، پورا سال تک
جیسے ٹھیکیدار ٹائپ ہوتے ہیں نا، ریزیڈنس ایریا کے اندر رشوت دے کے کمرشل کروا کے بلڈنگیں کھڑی کی ہوئی ہیں، اور نالیاں ڈلی ہوئی ہیں ریزیڈنس والی، اور وہ کمرشل جب بنتا ہے تو وہ نالیاں بھری رہتی ہیں اور گٹر وغیرہ رشوتیں دے دے کر، لیکن ہر سال حج ہو رہے ہیں، عمرے ہو رہے ہیں دبا کر، اس خیال کے ساتھ شاید کہ میری ساری یہ جو کوتاہیاں ہیں اس کا بدلہ یہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے یہ توبہ نہیں ہوتی ہے کہ آدمی توبہ کے الفاظ کہتا رہے اور یہ حرکتیں کرتا رہے، ان سب کو چھوڑنا ضروری ہے اور اپنے اندر یہ کامل تبدیلی محسوس کرنا اور پیدا کرنا ضروری ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا۔ ٹھیک ہے، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ علامہ صاحب، جہاں توبہ کا ذکر آتا ہے وہیں استغفار کا بھی ذکر ملتا ہے، کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا یہ ایک حقیقت یعنی کہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں؟ کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ توبہ کا معنی رجوع کرنا ہے، اور استغفار جو ہے یہ مغفرت سے منع ہے، جس کا معنی ہے ڈھانپنا۔ غفر یغفر مغفرتاً، اللہ کی بارگاہ کے اندر مغفرت، تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ طلب کرنا کہ خدایا تو ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دیں، اسی کو باب استفعال پر لے گئے تو طلب مغفرت ہو گیا۔ آپ یہ سمجھیں کہ لفظ الگ ہیں لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں پر پردہ فرما لے، رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری طرف رجوع کرے۔ اور علماء کرام نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے، اور رئیس بھائی علماء جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی باتوں سے پھر 10 قسم کی چیزیں ذہن کے اندر آتی ہیں، بہت جامع ماشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارواح کیو ٹی وی کو علماء عطا کیے ہیں کہ مستند قرآن و حدیث کی گفتگو کرتے ہیں، رتب و یاب اسی ادھر ادھر کی کہانیاں بیچنے کا دھندا جو ہے کبھی بھی میڈیا پہ جیسے بکتا ہے کہ بھائی جتنی زیادہ بڑی ریٹنگ بڑھ جائے ہماری، خواب فروشی کریں گے اور کہانیاں بیچیں گے، چل بھائی بیچ۔ بالکل ایسے ہی۔ الحمدللہ جس وقت ایک طوفان مچا ہوا تھا اس وقت بھی کیو ٹی وی نے اپنے اسٹینڈرڈ کو کبھی بھی خراب نہیں کیا، الحمدللہ۔ بہت دونوں علماء نے گفتگو کی، لیکن جب گفتگو کر رہے تھے مصعب کی بات سے بڑی پیاری بات آئی کہ دیکھیں لفظی طور پر آپ کتنا بھی کہتے رہیں، ہاں جی، توبہ صرف لفظی نہیں ہے بلکہ نفسی بھی ہونی چاہیے۔ وہ توبہ آپ کے من کے اندر جائے، آپ کے من کو تبدیل کر دے، اللہ اکبر۔ پھر جب من کو تبدیل کرے گی تو اس کی سب سے بڑی برکت یہ ہوگی کہ آپ کا دل مصفا ہو جائے گا۔ کیا بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی نحوست ایک یہ ہوتی ہے کہ کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ جیسے انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر سچی توبہ کرتا ہے، جس کے علماء کرام ذکر کر رہے ہیں، رجوع والی توبہ، توبۃ النصوح، اس کے اندر عزم ہو، ندامت ہو، فرمایا کہ سکین قلب ہو، اس کی برکت سے اللہ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، دل کو چمکا دیتا ہے۔ اور دوسرا توبہ ہو، استغفار ہو، قرآن مجید فرقان حمید دونوں کو استعمال کیا، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ تو بھئی کیا ہو گیا ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ تمہارا مالک و مولا ہے۔ اس توبہ کی برکت سے، استغفار کی برکت سے رب تعالیٰ تمہارے من کو بھی صاف کرے گا، آخرت میں بھی تمہاری کامیابی ہوگی، اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارشیں فرمائے۔ اللہ، جیسے بارش بند ہو جاتی ہے، قحط ساری ہو جاتی ہے تو صلاۃ استسقاء پڑھی جاتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ توبہ کرتا ہے انسان، خدا ہے تو معافی عطا فرما دے اور اپنی آسمان سے بارش اور رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بارشیں بھی نازل ہوں گی، تمہارے مال میں برکتیں، تمہاری روزی میں برکتیں، تمہارے باغات میں برکتیں، نہریں جاری و ساری۔ آپ دیکھیں رئیس بھائی کہ عمل ایک ہے، استغفار و توبہ، اور اس کی برکات کتنی ہیں، تمہارا من صاف، آخرت تمہاری کامیاب، قبر کے اندر کامیاب، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحمت برکت عطا فرما۔ اور اس کے بجائے اگر تم اللہ سے دور ہو گئے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، رب تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ سے دور ہو گیا، میرے ذکر کو اس نے چھوڑ دیا، اعراض کیا، میں اس کی زندگی کو، اس کی معیشت کو، ہر چیز کو تنگ کر دوں گا۔ تو اگر دونوں جہانوں کی کامیابی چاہتے ہو تاخیر نہ کریں، اللہ نے گولڈن چانس عطا فرمایا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ رب تعالیٰ تو تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا، اگر عذاب دینا چاہتا تو اپنا محبوب نہ عطا فرماتا، اگر عذاب دینا چاہتا تو رب تعالیٰ توبہ کا دروازہ نہ کھولتا۔ فرمایا یہ دونوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ میرا مالک و مولا تمہیں معاف کرنا چاہتا، آ جاؤ اس کی بارگاہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دعوت فکر دی جا رہی ہے اور موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ آ جاؤ،
توبہ کی جانب، استغفار کی جانب. بہت خوبصورت اور بہت جامع و معنی گفتگو فرما رہے ہیں ہمارے علماء حضرات. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. اللہ کی رحمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. ARYQTV شان رمضان کی جانب سے آپ سب کو رمضان المبارک کی ڈھیر ساری مبارکباد، اور پروردگار سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارکہ کے صدقے پروردگار ہم سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. یوز کرو اولیویا لائٹ کریم. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. حقیقت توبہ کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، علامہ حافظ اویس احمد صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اب تک، اور اب ہم کنکلوژن کی جانب بڑھ رہے ہیں. لیکن ایک آخری سوال ہے اس موضوع کا جو میں علامہ حافظ اویس احمد صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. کیا توبہ انفرادی عمل ہے یا شریعت ہم سے کسی اجتماعی توبہ کی متقاضی ہے کہ ہم بحیثیت امت سب مل کر ایک توبہ کریں؟ کیا فرمائے گا اس حوالے سے، چونکہ آج جو عہد حاضر میں ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس کے پیش نظر کیا جواب دیجیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس موضوع کا یہ بڑا اچھا اور اہم سوال ہے، اور قرآن کریم سے اس پر روشنی پڑتی ہے بہت زیادہ کہ اللہ پاک نے ہمیں بحیثیت فرد کے بھی اس میں متوجہ کیا ہے، اور بحیثیت جمع کے اجتماع کے بھی ہمیں مخاطب کیا ہے، اور فرمایا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو. اللہ ٹھیک ہے نا، جو ابھی مفتی صاحب نے آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو یہ آپ کی ایک فیملی کی توبہ ہے نا، کہ آپ ساری فیملی کو اللہ کے پاس لے کے جا رہے ہیں، اپنے خاندان کو اللہ کی طرف آپ لے کر جا رہے ہیں. یہ آپ کی خاندانی اور فیملی کی توبہ ہے. اور وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا میں تو سب کو اللہ پاک نے شامل کر لیا. اور اگر اس کی پریکٹیکل مثال قرآن کریم سے دیکھنی ہو تو وہ قوم یونس ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم. حضرت یونس علیہ السلام ان کے درمیان سے تشریف لے گئے تھے، پیچھے قوم نے ایک میدان میں نکل کر اجتماعی توبہ کی. اللہ، عذاب قریب آ گیا تھا، بادل منڈلا رہے تھے اور آگ برسنے والی تھی، لیکن انہوں نے پوری قوم نکل آئی. ہر بندہ رو رہا ہے، ہر بندہ سجدے میں ہے، ہر بندہ اللہ سے توبہ کر رہا ہے. تو اللہ پاک نے کہا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس. کسی قوم کو اجتماعی طور پہ اس طرح ایمان نے نفع دیا ہو تو وہ قوم یونس ہے. ہم نے پوری قوم کو بخش دیا. جب پوری قوم ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتی ہے نا، ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ وہ اللہ کی طرف دوڑتے ہیں اور بھاگتے ہیں، اللہ پوری قوم کو بخش دیتا ہے. اس کی تو رحمت کا ایک قطرہ پوری دنیا کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے. اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اور پیچھے لوگوں نے، قوم والوں نے کیا کیا؟ بچھڑے کی عبادت شروع کی. تو جب آپ واپس آئے تو فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پھر وہ جو قبیلے والے تھے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا انہوں نے پھر شرک کرنے والوں کو قتل کیا. ایک اجتماعی توبہ کی صورت ہمیں یہاں بھی مل سکتی ہے. تو قرآن کریم نے ایک کانسیپٹ دیا ہے کہ آپ جب گناہ فرد کرے گا تو توبہ بھی فرد کرے گا، اور جب گناہ قوم میں اجتماعی آ جائیں گے تو پوری قوم توبہ کرے گی. اگر پوری قوم میں آج خیانت پیدا ہو گئی ہے، اگر پوری قوم میں آج رشوت پیدا ہو گئی ہے، اگر آج پوری قوم میں بدعہدی پیدا ہو گئی ہے، تو کیا یہ وقت نہیں ہے کہ انسان پوری قوم کو اس طرف متوجہ کرے کہ سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ؟ اور اجتماعی عذاب بھی حضور نے ذکر کیے. بالکل، کہ اگر لوگ زنا کریں گے، اگر لوگ خیانت کریں گے، موسیقی کی طرف چلے جائیں گے، تو ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی، اور یہ جتنے عذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تو وہ پوری قوم پہ اترے ہیں نا.
تو اس لیے جب عذاب پوری قوم پہ آ رہے ہیں تو آج بالخصوص امت مسلمہ سے، اور جگہ جگہ آپ ذبو حالی دیکھ ہی رہے ہیں، قہر مذلت دیکھ ہی رہے ہیں، تو یہ تقاضا ہے قرآن کریم کی یہ آیت آج ہر جگہ چسپاں ہونی چاہیے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا۔ جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مطلب اپنے کسی کمپنی میں ہیں، اپنی کسی فیکٹری میں ہیں، اپنے کسی آفس میں ہیں، جہاں جہاں تک ایک وہ اجتماعی سطح پہ لوگوں کو اللہ کی طرف لے جا سکتے ہیں وہ لے کر جائیں۔ اب تو لوگ ہیلے کر رہے ہیں، قرآن کا بیان کردہ صریح جو سود ہے اس سود کو بھی وہ لوگوں کے سامنے ہیلوں سے جائز کر رہے ہیں۔ اب تو یہ صورتحال ہے، توبہ کے بجائے جو ہے اس کو اچھے لیبل لگا کے جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے کر دو۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے انفرادی توبہ کے ساتھ اور اجتماعی توبہ کے ساتھ۔ بہت اچھی بات، انفرادی توبہ تو کرنی ہے، لیکن من حیث القوم ہمیں مل کر ایک اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، آج کا موضوع توبہ کی حقیقت پر ہم نے بات کی، اور ابتدائے رمضان ہے، ابھی دوسرا روزہ ہے آج، اور جمعہ ماشاءاللہ سامنے ہے ہمارے۔ کیا کہیے اگر آج کے دن عزم صمیم کے ساتھ توبہ کی جانب اگر ہم کر لیں اپنا رخ تو کیا بہتری کے امکانات ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ فرمائیے۔ اس پہ آغاز ہم نے اسی سے کیا تھا کہ توبہ عزم صمیم کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ کریں، اور توبہ جو ہے وہ گزشتہ کیے پر ندامت کے ساتھ کریں۔ اگر انسان کا عزم مصمم ہو اور گزشتہ کیے پر ندامت ہو، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میں سعادت میں نقل فرماتے ہیں، ایک نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے گزرا اور کپڑے کے اندر اس نے شراب کی بوتل چھپائی ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا اور کہا کہ نکالو، کیا ہے تمہارے پاس؟ ڈر گیا اور دل کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر لو لگا لی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، خدایا آج عمر سے بچا لے، آئندہ کبھی اس گندی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ وہ اس کی ندامت اور وہ اس کا عزم اتنا کام آ گیا۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ حضور یہ تو سرکہ ہے، نکالا تو سرکے کی بوتل تھی۔ اللہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، رب تبارک و تعالیٰ چیزوں کی میت کو بھی بدل دیتا ہے، لیکن شراب جو ہے وہ سرکہ بن گئی حقیقت کے اندر۔ آپ یہ دیکھیے کہ رب تبارک و تعالیٰ، لیکن ہماری توبہ ایک عارضی توبہ ہوتی ہے اور ایک لفظی توبہ ہوتی ہے۔ ہمارے من کے اندر، طبیعت کے اندر، تعمیر شخصیت کے اندر، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر تائب بھی ہو اور اس کے بعد اس کی طبیعت میں، من میں کہتے ہیں نا کہ بے حج اس بندے کا قبول ہوا یا نہیں ہوا، کیا آپ کے پاس تھرمامیٹر ہے، پیرامیٹر ہے؟ بولا ہاں ہے۔ اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، اگر واپس آ کے حاجی صاحب نے بورڈ لگا کے وہی کالا پیلا نیلا 1 نمبر سے لے کر 8 نمبر تک جاری و ساری ہے، تو پھر ایک رسم ادا کر کے آئے، آپ گھوم کے آئے، ایک سیاحت کر کے آئے، زندگی کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ رمضان اللہ کا بڑا موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، رمضان پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکا۔ تو یعنی یہ توبہ آج ہمارے دروازے پر ہے، آج رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گھر میں عطا فرمائی۔ تو کوشش یہی کریں ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سچی پکی توبہ کریں، اور ایسی توبہ کریں۔ ابھی مفتی صاحب نے، قبلہ علامہ صاحب نے ذکر کیا قوم یونس کا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، مشہور بات ہے، اور پھر وہاں اندھیروں پر اندھیرے، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر یہی فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ فرمایا ان کو بھی نجات عطا فرمائی، مومنین کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نجات دے گا، لیکن وہ دل کے ساتھ ان مشکلات میں۔ فرمایا کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک وہی رہتے، لیکن اس تسبیح ان کلمات کی برکت سے، اور وہ کلمات میرے اور آپ جیسے نہیں جو ہم کلمات پڑھ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں، وہ کلمات توجہ کے ساتھ۔ اچھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ گنتی پوری کر لیں، گنتی پوری۔ فقیر روزانہ جو ہے وہ اتنے کلمات پڑھتا ہے، بھائی گنتی نہیں ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ۔ اسلام آپ کی گنتی کو نہیں دیکھتا ہے، آپ کی کوانٹٹی کو نہیں، کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ وہ کوالٹی کے ساتھ آپ نے 5 مرتبہ بھی کہا تو یہ گئے اڑ گئے، باقی پڑھتے رہے، آپ گنتی کرتے رہے، نمبرنگ لگاتے رہے، بھائی اتنا ہو گیا میرا، اتنے پڑھ لیتا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا فنادا فی الظلمات، فرمایا وہ من سے کہا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان اندھیروں سے نکالا۔ تو ہماری زندگی کے اندر بھی بیریئر ہیں، اندھیرے ہیں، مشکلات ہیں، ساری چیزیں، فرمایا اگر ان سے نکلنا چاہتے ہو تو سچی توبہ کرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا،
فرمایا جو رب تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے لیے مخرج، ایگزٹ رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نکالتا ہے ان مشکلات سے جن کے اندر ہم گرے ہوئے، اور فرمایا کہ وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے کہ جہاں اس کا گمان بھی نہیں۔ کیا بات ہے۔ علامہ لیاقت حسین صاحب نے بہت خوبصورت پیغام، اور میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ قبلہ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بڑی کنسٹرکٹیو گفتگو فرمائی، جہاں اس میں اصلاح بھی ہے اور تعمیر کے بھی ایک پہلو ہے کہ اس طرح کر لیں تو ہم توبہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اثرات بھی ہماری ذات پر انفرادی اور اجتماعی طور پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ کیا پیغام دیجیے گا آج کی اس شب میں؟ مبارک شب ہے، کیا فرمائیے گا توبہ کی حقیقت کے حوالے سے؟ جی تقریباً وہی سابقہ میرا ایک پیغام ہوتا ہے کہ ہم باتوں کو سن کر نظر انداز نہ کریں، ان کو یاد رکھیں اور ضرور احتساب کریں۔ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی آیت، کوئی بھی حدیث آپ کے سامنے آئے، اس کی روشنی میں ایک مرتبہ اپنا احتساب تو آدمی کر ہی لے، غور کر لے میں اس پہ عمل کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں۔ کم از کم یہ تو ہونا کہ اگر نہیں بھی کرتا تو احساس ندامت ہو جائے گی، یہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم سن کر اس کو بالکل نظر انداز کر دیں، یعنی 5-10 منٹ بعد ہی کوئی پوچھے کہ کیا بیان ہوا تھا اور ہم کہیں یار بات بہت اچھی بیان ہوئی تھی، لیکن فقیر کے ذہن میں یاد نہیں ابھی ایمان تازہ ہو گیا ہے، لیکن نہ ایمان کا پتہ نہ تازگی ایمان کا، اور جو ایمان کی تازگی کا سبب بنا وہ بھی نسین منسین، بیچ میں لنگر آ جائے تو بالکل ہی غائب۔ صورتحال ہماری یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے جیسے یہ پروگرام یوٹیوب پہ ڈلے گا ریکارڈنگ، بالکل 2-3 دفعہ اس کو دوبارہ سنیں، پھر اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو کیا ہم توبہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر کی بھی ہے توبہ تو کیا شرائط کے ساتھ کی ہے کہ نہیں کی، اور کیا اس پہ استقامت پذیر ہیں کہ نہیں ہیں، کیا اس کے علامات ہم میں موجود ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ایک جامع پروگرام آپ دیکھیں کہ ہر چیز کا تقریباً اس میں بیان ہو گیا۔ اب اس پہ اگر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ، دیکھیں جیسے بھی بات ہوئی تھی کہ اگر ایک آدمی ایک دفعہ صحیح توبہ کر لے نا، تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سرکار نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پہلے تو گناہ معاف ہو جائیں گے نا کم از کم، اب اگر کوئی ہوگا تو نیا گناہ ہوگا۔ اللہ، اس پر عمل جب تک نہیں کریں گے برکت حاصل نہیں ہوگی۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عمل کریں اور اپنی فیملی کو کروائیں۔ کیا کہتے ہیں علامہ حافظ اویس صاحب، کیا پیغام دیجیے گا آج کی اس موضوع کے اعتبار سے؟ بس آخری پیغام یہی عرض کروں گا کہ آدمی کی جو نسبت ہے، آدمی کا جو نسب نامہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور کمال یہ ہے کہ اس کی نسبت بھی حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ جائے، اور وہ نسبت ہے توبہ کی نسبت۔ واہ واہ۔ قرآن کریم میں شروع میں ہی اللہ پاک نے آدمیت اور ابلیسیت کا فرق کر دیا ہے کہ ابلیسیت والے اکڑ جاتے ہیں اور آدمیت والے، حضرت آدم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے ساتھ نسب تو ہے، نسبت بھی پیدا کر لو، واہ واہ۔ توبہ کرتے رہا کرو۔ یہی ہماری اصل ہے، یہی پہلے انسان کا طریقہ ہے، یہی ان کی کامیابی کا راز ہے کہ انسان توبہ کرنے والا ہو، پلٹنے والا ہو، ضد کر کر اڑنے والا نہ ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں علامہ لیاقت حسین نظری صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ انشاءاللہ ٹرانسمیشن کے آخر تک تشریف فرما ہوں گے، آپ کے سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ عنایت فرمائیں گے، اور آپ کے سوالات تمام کوشش کی جائے گی کہ تمام سوالات کو لیا جائے۔ ناظرین محترم، آج حقیقت توبہ پر بات ہوئی، بغور سنیے گا اس کو۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، اس میں پس و پیش سے کام نہ لیں کہ آج نہیں کل کر لیں گے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب تک کی آپ کو مہلت دی گئی ہے۔ یہ زندگی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کو جو ملی ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے اگلے لمحے کو بہتر بنا دیں۔ اور کسی بزرگ نے توبہ کے مفہوم پر بہت خوبصورت بات کہی کہ توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ خطائے سابق پر آتش ندامت میں باطن کا پگھلنا، یہ توبہ ہے کہ انسان آئندہ کے لیے بھی اس بات کا ارادہ کر لے کہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا جو مجھ سے ماضی میں ہوئے ہیں۔ اگلا جو سیگمنٹ ہے ناظرین وہ اظہار عقیدت کا ہے، اور اس کے اندر آج حضرت خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا، اور ان کے کلاموں کو اور ان کی بایوگرافی کو شامل کیا جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ سحری نشریات جاری ساری رہے گی۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بنا